بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہی ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں، ایک جمہوری نظام میں جہاں پر ڈیموکریسی ہے، وہاں پر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن کمپین کر سکتی ہیں۔ لیکن اس الیکشن کمپین کے دوران کچھ چیزیں ایسی منظر عام پر آ رہی ہیں جو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم ہمارے لیے قابل غور ہیں اور ہمیں ان پر تشویش ہے۔ دیکھیں، 90s کی دہائی میں پاکستان میں جب بھی الیکشنز آتے، ووٹوں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ کسی کو ڈرایا دھمکایا جاتا، کسی کو کوئی لالچ دے دیا جاتا، اور اس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ووٹ اکٹھے کرتے تھے، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 30 سالوں میں چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انڈیا نے معاشی کتنی ترقی کر لی، مغربی ممالک دیکھیں، امریکہ دیکھیں، یا پوری دنیا کتنی چینج ہو چکی ہے، لیکن ہم نے پچھلے 30 سالوں میں کیا اچیو کیا؟ یہ قابل غور چیزیں ہیں، قابل غور باتیں ہیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں دنیا نے پچھلے 30 سالوں میں ٹیکنالوجی میں، معاشی لحاظ سے دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، لیکن ہم نے پچھلے 30 سالوں میں کیا حاصل کیا، کیا اچیو کیا؟ ہمارے ہاں آج بھی الیکشنز کے دوران دھاندلی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بعض لوگوں کو لالچ دی جا رہی ہے، بعض لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ابھی ایک چیز منظر عام پر آئی ہے جو پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ 20 ووٹ دو اور ایک موٹر سائیکل لے لو۔ جی ہاں، ابھی یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ لوگوں کو لالچ دے رہا ہے اور سرکاری وسائل استعمال کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یعنی پاکستان جیسا غریب ملک جس کو غریب کر دیا گیا لوٹ مار کے ذریعے، اور IMF $1 بلین آپ کو نہیں دے رہا، یعنی کوئی ملک آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ہمارے وزیر داخلہ صاحب جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی یہ چیز کہی ہے کہ ہم نے IMF کی وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو شرائط ہم ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یعنی IMF کی کڑی شرائط ماننے کے باوجود IMF جو ہے یہ حکومت کی اداروں کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، اور یہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود IMF ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ملک جب وہ الیکشن کے دوران وہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو وہ رشوت دے رہا ہے کہ 20 ووٹ دے دو اور ایک موٹر سائیکل لے لو، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور اس الیکشن کمپین کے دوران ہمیں وہی ماحول دکھائی دے رہا ہے جو ہمیں 80s اور 90s کی دہائی میں دکھائی دے رہا تھا۔ تو ہم نے ان 30 سالوں میں کیا کچھ سیکھا، کیا اچیو کیا؟ پوری قوم جو ہے آج دیکھیں غربت، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنے جتنے بھی یہ عللے تھللے ہیں، اپنے خرچے ہیں، ان کو کم کرتی اور یہی پیسہ غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قومی مسئلے ہیں۔ ایجوکیشن ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ پورے پاکستان میں آپ کسی بھی علاقے سے ہیں، آپ کسی بھی رنگ نسل زبان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، یہ ہم تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ غربت ہے، ایجوکیشن ہے، بے روزگاری ہے، یہ تمام پاکستانیوں کے مسائل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے یہی پیسہ غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا، لوگوں کو روزگار ملتے۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان ضمنی انتخابات کی تیاری کے لیے لوگوں کو رشوت دی جا رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دی جا رہی ہے، سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن خاموش ہے، ادارے خاموش ہیں، پتہ نہیں ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ سیاستدان ہماری قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ الیکشن کمپین
جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی جمہوری حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو حکومت میں ہے وہ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے، پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے وہ لوگوں کو رشوت دے۔ کیا اسلام میں یہ چیزیں جائز ہیں کہ آپ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو رشوت دیں، ہراساں کریں، ڈرائیں دھمکائیں، اور پھر مان لیا بالفرض یہ حکومتی اتحاد اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پاکستان کو کیا قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا پاکستان کی رسپیکٹ اور زیادہ دنیا کی نظر میں بڑھے گی؟ کیا پاکستان معاشی لحاظ سے ترقی کر جائے گا؟ یعنی ایک دھاندلی کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی گورنمنٹ بنا بھی لیتی ہے دھاندلی کرنے کے بعد، تو کیا اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی دنیا کی نظر میں؟ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیزیں ہیں۔ خدا را پاکستان پر رحم کیجئے اور اس طرح کے ہوچے گنڈے استعمال نہ کریں، بلکہ یہی پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔